جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے یوٹیوب چینل گمنام ہسٹوریکل فیکٹ میں قرآن سیریز پر بات کر رہے ہیں، اور آج ہم قرآن سیریز میں جس پارے کا ذکر کریں گے وہ ہے 21واں پارہ۔ جی ہاں، آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ 21ویں پارے میں کون سی صورتیں ہیں اور ان صورتوں میں اللہ رب العزت کے کیا احکامات ہیں۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو 21واں پارہ ہے اس کے تقریباً 17 رکوع ہیں۔ جی ہاں، اور اس کے اندر 5 صورتیں مل کر جو ہے وہ 21واں پارہ مکمل کرتے ہیں، جس میں سورہ عنکبوت جو کہ 20ویں پارے میں شروع ہوئی تھی وہ 21ویں میں مکمل ہوتی ہے، اور اس طریقے سے سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب کا ابتدائیہ حصہ جو ہے وہ اس حصے کو مل کر جو ہے وہ پارہ مکمل کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ سورہ عنکبوت کا وہ حصہ جو اس میں بقیہ ہے، اس کے اندر جو موضوع ہے وہ سب سے پہلے تو سابقہ امتوں پر آزمائش کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، پھر ان کی نافرمانی کے بارے میں، پھر ان پر عذاب کے بارے میں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت دینا، نمرود سے مناظرہ کرنا، یہ قوم عاد، قوم سمود اور قوم مدائن اور قوم لوط پر عذاب آنا، اور اس کا جو ہے تفصیلی ذکر جو ہے وہ اس کے اندر آتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر سورہ عنکبوت کے اس آخری حصے یعنی 21ویں پارے کے شروع کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اخذنا بذنبہ فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنہم من اخذتہ، یعنی ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑا۔ اخذنا بذنبہ، ذنب کہتے ہیں گناہ کو، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، تو جو ہم نے ان کی طرف بھیجا تھا انہوں نے اس کو انکار کر دیا تھا۔ یہ اکثر لوگوں کی، اکثر قوموں کی تباہی کی یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلانے کی۔ جی ہاں، اس کے اندر جو سورہ عنکبوت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہجرت کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر جو ہجرت کرتا ہے اسے دنیا اور آخرت میں بدلہ ملتا ہے۔ جی ہاں، ہجرت جو ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد، یعنی جو بندہ اس کے بعد جو ہے وہ ہجرت کرتا ہے تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس کا ذکر کرتا ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا عمل ہے اور اس کا اجر ہے کل قیامت کے دن۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسری سورہ جو 21ویں پارے کے اندر سورہ روم شروع ہوتی ہے، تو سورہ روم کا ابتدائیہ جو حصہ ہے اس کے اندر قیامت کی نشانیاں اور پھر انسان کی تخلیق اور تخلیق کے دلائل جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ پھر اس کے اندر رومیوں کی شکست اور پھر غلبہ، پھر زمین اور آسمان کی تخلیق پر بات کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ یہ جو مختلف لوگ مختلف خطوں میں رہتے ہیں وہ مختلف زبانیں بولتے ہیں، تو اختلافی زبان اور رنگ جو ہے یہ بھی قدرت کی ایک نشانیوں میں سے بتایا گیا ہے۔ پھر بارش، ہوائیں اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کائنات کے عجائب یا کائنات کی تخلیق کا منظر پیش کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم سورہ روم کے اندر 21ویں پارے میں واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَاتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، جی ہاں، السناتکم و الوانکم، یہ جو زمین آسمان کی پیدائش، اس کے اندر بدل، اختلاف یعنی کبھی اندھیرا کبھی دن آنا، یہ اللہ کی قدرت کی طرف ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ ہی ایسا کرتا ہے۔ اور پھر واختلاف السناتکم والوانکم، اپنے رنگوں اور پھر انسانوں کی زبانوں کے اندر یعنی بول کے اندر فرق جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ پھر اس کے اندر جو ہے سورہ روم کے اندر دوسرا باب جو ہے وہ قیامت کا ذکر ہوتا ہے کہ قیامت کیا ہے۔ قیامت کے اندر یہ بتایا گیا سورہ روم کے اندر کہ سب کچھ فنا ہوگا، اللہ کی جو ہے وہ ذات ہی باقی رہ جائے گی، باقی ہر چیز تباہ ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ پھر نیک لوگوں کے لیے جو ہے وہ جنت کی بشارت دی گئی، بروں کے لیے جہنم کا جو ہے وہ بتایا گیا۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم سورہ روم کے 21ویں پارے کے اندر یہ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، یعنی اے انسان تجھے اسی کی طرف پلٹنا ہے، اس رب کی طرف جانا ہے جس نے تجھے یہ پیدا کیا۔ یاد رکھیں اس کائنات کے اندر جو بھی کائنات کے اندر موجود ہے، یاد رکھیں جو بھی تخلیق کیا گیا ہے، اگر وہ پیدا کرنے والا جب پیدا کرتا ہے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن اسی کی طرف آپ کو لوٹ کے جانا ہے، ہم سب نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، جی ہاں اسی کی طرف رجوع کرو گے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ روم کے اندر جو تیسرا باب ہے وہ نماز، زکوٰۃ اور صدقے کی تاکید کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مشکلات کے اندر صبر کرنا، نماز سے مدد مانگنا یہ لازم ہے، پھر یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے سورہ روم 21ویں پارے میں واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ فآت ذی القربى حقہ والمساکین وابن السبیل، جی ہاں فآت ذی القربى حقہ والمساکین وابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ۔ تو یاد رکھیں یہ جو اپنا کہہ لیں کہ یتیموں کے حقوق ہیں، جو بے بس لوگ ہیں ان کے ساتھ مدد کرنا، ان کے ساتھ رحم دلی کرنا یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے کہ انسان کو اپنے سے کمزور کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اس کے ساتھ ہی
جو ہے وہ تیسری سورہ سورہ لقمان جو 21ویں پارے کے اندر شروع ہوتی ہے، تو وہ سورہ لقمان ہے، جس کے اندر سورہ لقمان جو ہے اس میں حکمت اور والدین کے حقوق پر بات کی گئی ہے، دانائی پر بات کی گئی ہے، والدین کے حقوق پر بات کی گئی ہے۔ تو لقمان اپنے بیٹے لقمان علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہیں کہ بیٹا شرک سے بچنا، والدین کی خدمت کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر وہ لفظ کوٹ کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کے الفاظ ہیں سورہ لقمان کے اندر کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ۔ جی ہاں، اپنی ماں کا بھی خیال رکھیں، اپنے والدین کا خیال رکھیں جو آپ کو حملت اٹھا کے رکھتی ہے، پیٹ میں اٹھا کے رکھنے کا معاملہ ہے۔ پھر وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اور پھر یاد رکھ کہ وہ 2 سال تک آپ کو دودھ بھی پلاتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ تو یہ ایک شکر کرنے کا معاملہ ہے کہ آپ اللہ کے بعد اپنے والدین کا بھی شکر کرنا ضروری ہے۔ جس ماں باپ نے اتنی محنت مشقت کے ساتھ، اتنی مصیبتوں کے ساتھ جو ماں اٹھا کے رکھتی ہے، تو پھر اس پر بات ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے سورہ لقمان کا جو دوسرا موضوع ہے وہ نماز، اخلاق اور صبر کی تلقین پر بات کی گئی ہے کہ برائی سے رکنے کی جو تاکید کی گئی ہے، پھر صبر کرنے کی تاکید کی گئی ہے، پھر تکبر سے بچنے کی بھی نصیحت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن کریم کے اندر سورہ لقمان میں واضح طور پر حکم ہے وَلَا تَصَحَّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، جی ہاں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چل، اے انسان تو زمین پر اکڑ اکڑ کے مت چلا کر۔ یہ بڑا حکم ہے، یہ جو تکبر، یہ اکڑنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بندے زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چل۔ تو اس طریقے سے یہ سورہ مکمل ہوتی ہے، اور پھر سورہ جو ہے سجدہ شروع ہوتی ہے، جو اس کے اندر چوتھی سورت ہے۔ تو اس کے اندر قرآن اور نبوت کی حقانیت پر بات ہوتی ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، کفار کا جو قیامت سے انکار کرنا اور پھر اس کا انجام بتایا گیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے سورہ سجدہ میں واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے لا ریبا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فیہ من رب العالمین، اپنے رب العالمین کی طرف سے اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آخری سورہ جو کہ 21ویں پارے کو مکمل کرتی ہے وہ ہے سورہ احزاب۔ اس کا ابتدائیہ حصہ اس میں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، پھر نبی کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے، پھر ازواج مطہرات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قرآن کریم سورہ احزاب کے اندر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی مومنوں پر اپنی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پھر غزوہ احزاب کا ذکر ہوتا ہے، کفار کے لشکر کا مدینے پر حملہ ہونا، اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح ہونا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس قرآن کریم کے اندر بہت ساری باتیں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، سوچنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔